السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ چھٹا پارہ سورۃ المائدہ آیات نمبر 12 تا 16 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزالوا على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء واللہ علی کل شیء قدیر. ترجمہ. تو ان کی کیسی بدعہدیوں پر ہم نے انہیں لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے. اللہ کی باتوں کو ان کے ٹھکانوں سے بدلتے ہیں اور بلا بیٹھے بڑا حصہ ان نصیحتوں کا جو انہیں دی گئیں، اور تم ہمیشہ ان کی ایک نہ ایک دغا پر مطلع ہوتے رہو گے، سوا تھوڑوں کے تو انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو. بے شک احسان والے اللہ کو محبوب ہے. اور وہ جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے عہد لیا، تو وہ بلا بیٹھے بڑا حصہ ان نصیحتوں کا جو انہیں دی گئیں، تو ہم نے ان کے آپس میں قیامت کے دن تک بیر اور بغض ڈال دیا، اور عنقریب اللہ انہیں بتا دے گا جو کچھ کرتے تھے.
اے کتاب والو، بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول تشریف لائے کہ تم پر ظاہر فرماتے ہیں بہت سی وہ چیزیں جو تم نے کتاب میں چھپا ڈالی تھی، اور بہت سی معاف فرماتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ اللہ اس سے ہدایت دیتا ہے اسے جو اللہ کی مرضی پر چلا سلامتی کے راستے، اور انہیں اندھیریوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے اپنے حکم سے، اور انہیں سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ بے شک کافر ہوئے وہ جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح بن مریم ہی ہے۔ تم فرما دو پھر اللہ کا کوئی کیا کر سکتا ہے؟ اگر وہ چاہے کہ ہلاک کر دے مسیح بن مریم اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو، اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی، جو چاہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اب تسلسل سے تفسیر انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ یعنی یہ آیت نص قاطع ہے اس پر کہ خلوت نار سوائے کفار کے اور کسی کے لیے نہیں۔ شان نزول، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منزل میں قیام فرمایا، اصحاب جدا جدا درختوں کے سایہ میں آرام کرنے لگے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ایک درخت میں لٹکا دی۔ ایک اعرابی موقع پا کر آیا اور چھپ کر اس نے تلوار لی اور تلوار کھینچ کر حضور سے کہنے لگا، اے محمد تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور نے فرمایا، اللہ۔ یہ فرمانا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے ہاتھ سے تلوار گرا دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار لے کر فرمایا کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ کہنے لگا، کوئی نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، کہ اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے، تو ریت کے احکام کا اتباع کریں گے، ہر سبت یعنی کہ گروہ پر ایک سردار جو اپنی قوم کا ذمہ دار ہو کہ وہ عہد وفا کریں گے اور حکم پر چلیں گے، مدد و نصرت سے یعنی اس کی راہ میں خرچ کرو۔ اس کے بعد یہ واقعہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ انہیں اور ان کی قوم کو ارض مقدسہ کا وارث بنائے گا، جس میں کنانی جبار رہتے تھے۔ تو فرعون کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوا کہ بنی اسرائیل کو ارض مقدسہ کی طرف لے جائیں، میں نے اس کو تمہارے لیے دار و قرار بنایا ہے، تو وہاں جاؤ اور جو دشمن وہاں ہیں ان پر جہاد کرو، میں تمہاری مدد فرماؤں گا۔ اور اے موسیٰ، تم اپنی قوم کے ہر سبت میں سے ایک سردار بناؤ، اس طرح 12 سردار مقرر کرو، ہر ایک ان میں سے اپنی قوم کے حکم ماننے اور عہد وفا کرنے کا ذمہ دار ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سردار منتخب کر کے بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہوئے۔ جب اریحا کے قریب پہنچے تو ان نقیبوں کو تجسس احوال کے لیے بھیجا۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ بہت عظیم الحبسہ اور نہایت قوی و توانا، صاحب ہیبت و شوکت ہیں۔ یہ ان سے ہیبت زدہ ہو کر واپس ہوئے اور آ کر انہوں نے اپنی قوم سے سب حال بیان کیا، باوجود یہ کہ ان کو اس سے منع کیا گیا تھا، لیکن سب نے عہد شکنی کی، سوائے کالب بن یکنا اور یوشا بن نون کے یہ عہد پر قائم رہے کہ انہوں نے عہد الہی کو توڑا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے تمام انبیاء کی تکذیب کی اور انبیاء کو قتل کیا، کتاب کے احکام کی مخالفت کی، جن میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت ہے، اور جو توریت میں بیان کی گئی ہے، توریت میں کہ سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں اور ان پر ایمان لائیں، کیونکہ دغا و خیانت و نقص عہد اور رسولوں کے ساتھ بدعہدی ان کی اور ان کے آبا کی قدیم عادت ہے۔ جو ایمان لائے اور جو کچھ ان سے پہلے سرزد ہوا اس پر گرفت نہ کرو۔ شان نزول، بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت اس قوم کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا، پھر توڑا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر مطلع فرمایا اور یہ آیت نازل کی۔ اس صورت میں معنی یہ ہے کہ ان کی اس عہد شکنی سے درگزر کیجیے جب تک کہ وہ جنگ سے باز رہیں اور جزیہ ادا کرنے سے منع نہ کریں۔
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے کا انجیل میں، اور انہوں نے عہد شکنی کی۔ قتادہ نے کہا کہ جب نصارہ نے کتاب الہی یعنی کہ انجیل پر عمل کرنا ترک کیا اور رسولوں کی نافرمانی کی، فرائض ادا نہ کیے، حدود کی پرواہ نہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان عداوت ڈال دی۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کی تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کا نام قرآن پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک کے مطابق اور اصحاب کرام کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت فردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ دوستوں سے یہ استدعا رہتی ہے کہ آپ اس مقدس میسج کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ضرور اس میسج کو پھیلائیں اور خود دیکھیں، اور اس جو میں تلاوت کرتا ہوں اس کو پورا دیکھا کریں، تاکہ تلاوت آپ کو ثواب ملے گا، قرآن پاک کو پڑھنا سننا ثواب ہے، اور ترجمہ اور اس کی جو تفسیر ہے اس کو ضرور پورا آپ اس کو سنا کریں، تاکہ اس سے آپ کو کوئی آپ کے علم میں اضافہ ہو اور آپ کو قرآن پاک کو سمجھنے کا موقع ملے۔ خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، عزیز اقربا کو، اور جہاں تک اس میسج کو آپ پہنچا سکتے ہیں اس کو میسج کو ضرور پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کے صدقے آپ کی ہر قسم کی پریشانی دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروباروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک سننے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔